آج کے خطبے کا موضوع ہے اسلام کی امتیازی شان، آسانی و نرمی اور محبت و تواضع۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی رسول المصطفیٰ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ اللہ کے بندو، بے شک اسلام ایک عظیم دین اور زندگی بسر کرنے کا آسمانی محکم طریقہ ہے۔ آفتاب اسلام جگمگایا تاکہ انسانیت کو بلند اور ہر فرد بشر کی منزلت کو مقام رفعت تک پہنچائے، نیز زندگی کے ہر گوشے میں آسانی و نرمی اور تواضع و محبت کی فضا قائم کرے۔ اسے دے کر ہمارے اور آپ کے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے۔ آپ کا ارشاد عالی ہے، میں نہایت سیدھا و آسان دین دے کر مبعوث کیا گیا ہوں، مسند احمد۔ بھائیو، اسلام میں آسانی و نرمی نہایت بلند پیمانے پر ہے، برخلاف اس کے دور حاضر میں نام نہاد جاہل سماج و کمیٹی نے ہنگامہ بپا کر رکھا ہے اور خود کو بااخلاق ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، اور یہ آج عالمی سازش ہے۔ اس کے ذریعے ان سماج و کمیٹی نے خلق و قبائل کو دھوکہ دے رکھا ہے۔ ان کا حال ایسا ہے جیسا کہ کہنے والے نے کہا، رات کو قبر کھودتے ہیں اور دن کو امن و امان کا درس دیتے ہیں۔ حاضرین، اسلام میں نرمی و آسانی کو چمکتا ہوا عالم و لقب اور نعرہ بازی نہیں، بلکہ بلند پایہ اخلاق ہیں جو انسانوں سے تجاوز کر کے حیوانات و نباتات تک جا پہنچتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے۔ جب تم قتل کرو، یعنی جس کے قتل کا جواز ہو، تو اچھی طرح کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، چاقو تیز کر دیا کرو اور ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ، رواہ مسلم۔ مسلمانان عالم ذہن نشی کر لیں، اسلام کرم و سخاوت، دلی محبت، کشادگی سینہ، دل کی صفائی و ستھرائی اور تقوی کا حکم دیتا ہے۔ دوسری طرف آسانی و نرمی چہرے پر بشاشت و مسکراہٹ کی تلقین کرتا ہے۔ اہل ایمان بلکہ ساری انسانیت کے لیے نرمی، معاملے میں سچائی، بغیر دھوکہ و خیانت کے اللہ کی طرف بلانے میں آسانی، اور دین ربانی کے لیے خود کو سر تسلیم خم کر دینے کو کہتا ہے۔ جی، آسانی و سہولت سے دل صاف ہوتا، تواضع پروان چڑھتا اور انسان سعادت مند ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر انسان وہ ہے جو مخموم دل اور سچی زبان کا مالک ہے۔ دریافت کیا گیا، مخموم دل کیا ہے؟ فرمایا، وہ دل جو متقی، نہایت صاف ستھرا ہے، جس میں گناہ، بغاوت اور حسد کی مہک نہیں۔ کہا گیا، ایسے دل کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا، جو دنیا سے کنارہ کش اور آخرت کا چاہنے والا ہے۔ پھر کہا گیا، ایسا کون کر سکتا ہے؟ فرمایا، مومن جس کے اخلاق عمدہ ہیں، صحیح الجامع البانی۔ اللہ کے بندو، یہ سختی و بے وفائی اور زیادتی جو ہمارے مابین معاملات میں نظر آ رہے ہیں، اس کا ہمارے قیمتی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ مسلمانوں کے کمزوری ایمان اور دنیا دار ہونے کی دلیل ہے، جسے ختم کرنا بے حد ضروری ہے، اور اس سے اسلام بدنام ہوتا جا رہا ہے۔ اصلی مومن وہ ہے جو سخاوت کے دریا میں غوطہ لگانے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن الفت کرتا اور جوڑا جاتا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ جوڑتا ہے اور نہ جوڑا جاتا ہے۔ بہتر آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع بخش ہو، بلکہ ہر طرح کی آسانی اور نرمی افضل ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل ایمان صبر اور نرمی و محبت کا نام ہے۔ دوستو، اسلام کی تعلیمات و معاملات پر نظر کریں تو نکھر کر آ جاتا ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں نرمی و آسانی اور محبت و کرم کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، جنہیں کم ظرف اور لا علم مسلمان نہیں سمجھ سکتا۔ آئے چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، بیع و شراء اور فیصلہ کرنے میں اسلام کی نرمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خرید و فروخت اور فیصلہ کرنے میں نرمی و آسانی کو پسند فرماتا ہے، رواه الترمذی۔ نمبر 2، قرض اور مطالبات حقوق میں اسلام کی نرمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو فروخت کرے تو رحم و نرمی کا معاملہ کرے، اور اسی طرح جب خریدے اور جب حق کا مطالبہ کرے تو نرمی ملحوظ رکھے، رواه البخاری۔ آج قرض وصول کرنے اور تنگ دستوں کو مہلت دینے اور خطا کاروں کو درگزر کرنے میں نہایت نرمی و اخلاق کی ضرورت ہے، تاکہ اللہ کی رحمت کے ساتھ مخلوقات کی رحمت و محبت ڈھانپ لے۔ نمبر 3، لوگوں کی تکمیل حاجات میں نرمی و محبت۔ ہر حال میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کریں، تواضع و سہولت سے ان کی ضروریات کی تکمیل کریں۔ انس کی روایت ہے، فرمایا، مدینے کی بادیوں میں سے ایک مادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے مطابق جہاں آپ کو چاہتی لے جاتی، رواه البخاری۔ نمبر 4، تکلیف برداشت کرنے میں نرمی و محبت۔ کم ظرفی، بدگوئی اور سخت کلامی ہمارے دین میں سے نہیں، اور ایسا کرنا اہل ایمان کی شان نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ پھٹکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان نہایت نرم اور بااخلاق ہوتے ہیں، لہٰذا ہم سب جاہل کے جہل اور غصہ کرنے والے کی جلتی آگ کو برداشت کریں اور معافی و نرمی کے پیکر بنیں۔
مسلمانوں ہمیں بلند پایہ اخلاق کی شدید ضرورت ہے، بالخصوص ایسا زمانہ جس میں بغض و عداوت کی آگ بھڑک رہی ہے، جلن و حسد نے اپنا پنجہ گاڑ رکھا ہے، خود غرضی اور مفاد پرستی گھٹیوں میں پیوست ہو چکی ہے۔ ہم آسانی و سہولت اور گزر کو اپنا شیوا بنائیں تاکہ دنیا میں اطمینان و امن کے سانس لیں اور قیامت کے دن جنت الفردوس کے وارث بنیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرم، متواضع اور بااخلاق ہوگا اللہ اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ صحیح الجامع البانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو جہنم کی آگ پر یا جہنم کی آگ ان پر حرام ہے؟ یہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو لوگوں کے قریب رہنے والا، آسانی کرنے والا، نرمی برتنے والا اور نرم خو ہے۔ رواہ ترمذی۔ آج ہر شخص کا دعویٰ ہے کہ ہم بااخلاق، متواضع اور نرم ہیں، مگر حقائق اس کے خلاف ہیں، سوائے چند کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا۔ پیسے لین دین کے وقت بھی نرمی و محبت کا اظہار کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول کر دینے والے سے فرمایا، صحیح وزن کرو اور جھکتا ہوا دو۔ ترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامان کی قیمت سے زیادہ عطا فرماتے تھے تاکہ لوگ نرمی و کرم کا سبق لیں، اس لیے کہ آپ کے پاس دنیا کسی کھاتے میں نہ تھی۔ قرض کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بے مثال ہے۔ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حق طلب کیا اور سخت الفاظ استعمال کیے۔ صحابہ کرام نے تادیب کا ارادہ کر لیا تو آپ نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، حق لینے والے کو کہنے کا حق ہے، اسے اونٹ خرید کر دے دو۔ صحابہ کرام نے کہا، اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ ہم پا رہے ہیں، یعنی ویسا اونٹ نہیں جیسا انہوں نے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خرید لو اور دے دو، تم میں بہتر وہ ہے جو بہتر طور پر قرض ادا کرے۔ رواہ مسلم۔ یہ ایسے اخلاقی کریمانہ تھے جنہیں دیکھ کر دنیا متاثر ہوتی تھی، غیر مسلم اسلام قبول کرتا اور مسلم کے ایمان میں اضافہ ہوتا تھا۔ ہم سب اقوال سے پہلے معاملات کے ذریعے دعوت کا فریضہ انجام دیں، تمام بھائیوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ کریں تاکہ الفت و پیار کی فضا ہموار ہو، دل سے کینہ کپٹ اور بغض و حسد کو اکھاڑ پھینکیں اور اس کی جگہ درگزر، رضا اور نرمی و محبت کو بھریں۔ دوستو، بعض بھائیوں کو دھوکہ ہوا، انہوں نے دین اسلام جو اللہ کا قانون ہے اس سے کھیل کرنا شروع کر دیا اور نرمی و محبت کی بات لے کر اسلام کے اہم نظام کو اس کے خلاف سمجھنا شروع کیا۔ ان میں سے اللہ کی منع کردہ اشیاء جنہیں محرمات کہتے ہیں، اس کی پامالی کے وقت ناراض و غصہ ہونا۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے لیے کسی سے کبھی بھی انتقام نہ لیا، مگر یہ کہ اللہ کی حرمت کی پامالی ہو رہی ہو تو اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ بخاری شریف۔ واضح ہوا کہ ہر حال میں نرمی و محبت مطلوب ہے، مگر دین کے احکام کی پامالی ہو تو اس وقت ناراضگی بھی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، حق کی طلب۔ حق کا طلبگار اپنا حق طلب کرے، یہاں تک کہ وصول کر لے، اور یہ نرمی کے خلاف نہیں، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا جس نے طلب حق میں سخت بات کہی، آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ صاحب حق کو بات کہنے کا حق ہے۔ رواہ البخاری۔ نمبر 3، اللہ کے دشمنوں سے بیزاری۔ بعض لوگ دوستی و نرمی کو غلط ملت کر دیتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ دونوں ایک ہے۔ حق یہ ہے کہ اسلام کی نرمی اور محبت اہل کتاب اور تمام لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن انہیں دوست بنانا اور اسلام کے خلاف انہیں چاہنا اور ان کی مدد کرنا دوسری شے ہے۔ ان کے ساتھ خرید و فروخت اور معاملات میں نرمی و محبت کا رویہ اختیار کریں گے اور اپنے دین کو ان کے سامنے بہتر انداز میں رکھیں گے، دھوکہ نہ دیں گے، خلاف وعدہ نہ کریں گے، حسن اخلاق کا نمونہ پیش کریں گے، محتاج کی مدد کریں گے، ننگوں کو پہنائیں گے اور بھوکوں کو کھلائیں گے، لیکن ہم ان سے دوستی و محبت کریں، یہ نہیں ہوگا۔ مدد و محبت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے دین اور اہل ایمان کے لیے ہے، اس لیے کہ کفار باہم ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت قطعا نہ ہو، وہ ہمارے دائمی دشمن ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، آپ سے یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے، آپ سے یہود و نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کریں۔ سورہ بقرہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے، ہمارے اندر محبت و کرم، تواضع و نرمی پیدا فرما دے، ہم سے سخت کلامی، بد زبانی اور دل کی قساوت کو دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔